دنیا جہاں میں چیریٹی ہو رہی ہے کیونکہ کیمرے لگے ہوں گے نا جی، پیچھے بینرز لگے ہوں گے, پیچھے ٹریگر چلے گا, اور حج بھی کروائے جا رہے ہیں, عمرے بھی کروائے جا رہے ہیں, دیگی بھی چڑھائی جا رہی ہے, دنیا دیکھے گی نا. دل سے پوچھیں یہ کس کے لیے ہو رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز کالج ہم مدارس کو تو بہت بولتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے تو تھوڑی سی بات ہو اور آگ لگ جاتی ہے, لبرلز خاص طور پہ. میں یہاں پہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا. اور مزے کی بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تو لوگ جانتے ہیں نا, ان کو بھی میں نے 2 باتیں شیئر کی تو انہوں نے کہا بھائی اب اپنے تک ہی رکھنا ہے اس کو, تم ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایئرپورٹ پہ ملے اپنی بچی کے ساتھ, اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا. سلیمان بھائی نے گپ شپ لگائی, انہوں نے کہا کیا ہوا ایسے, یہ کہہ رہے ہیں یار میں تیسرے ملک جا رہا ہوں اور میری بیٹی کی آنکھ میں جو انفیکشن ہوا ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہوا کیا. پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ساری کارروائیاں ہوئی ہیں عدالتوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور جو پارلیمنٹ میں ہوا نا وہ ایک لالی پاپ ہمیں دیا گیا ہے, جو 26 ترمیم ہوئی ہے نا ہمارے, اس میں وہ انہوں نے لکھ دیا جی وہ دسمبر 31 2027 کو سود ختم ہو جائے گا. بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں. میں پورے 2 ٹوک انداز میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لاہور کے بڑے مشہور اسکول کا نام لیا, میں نام نہیں لے رہا, کہ میری اہلیہ وہاں پڑھاتی تھی, میری اہلیہ نے پڑھانا چھوڑ دیا. بھائی کیوں پڑھانا چھوڑ دیا؟ اچھے خاندان کے وہ حضرات, وہ اور ان کی اہلیہ بھی, کا بیگم پڑھا رہی تھی گریڈ 7 کی بچیوں کو, تو دوپٹہ کوئی گھوم رہا تھا کلاس میں, ایک بچی, دوسری بچی, تیسری بچی, تو ٹیچر انہوں نے کہتے میری وائف نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹا, بی فوکس آن اسٹڈیز. اور یوں بات جب زیادہ ہوا تو کیا ہے کیا یہ, جب وہ نکلوایا گیا دوپٹہ تو اس میں کوئی نشہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو گائز؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں, اللہ رب العزت نے دوستوں انہیں قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنظیم اسلامی کے ماشاءاللہ امیر ہیں اور شجاع الدین شیخ صاحب, اور صف اول کے شاگردوں میں ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمد سر للہ. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا, اور وہ بھی رمضان کے مصروف ترین اوقات میں سے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس فورم سے اگر کچھ خیر کی بات لوگوں تک پہنچ سکے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ, لوگوں کا بھی انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ. سر فرسٹ کوشچن میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کی جو ماشاءاللہ قربت رہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے, اور آپ کی اپ برنگنگ میں انہوں نے یقیناً کلیدی کردار ادا کیا, تو اینڈ یو آر اے فینومینل گائے ناؤ ماشاءاللہ, ان کی محنت کی برکت سے, آپ کی والدین کی دعائیں اور توجہ کی برکت سے. تو سر یہ کیسے ممکن ہوا, تھوڑا سا جرنی ان دی بگننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اچھا, سب سے پہلے میں رسول اللہ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی کچھ دعائیں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے بھی آ جاؤں, میرے لیے پہلے ضروری ہیں. بعض مرتبہ جب انسان کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے, کوئی پوزیشن مل جاتی ہے, تو بڑے خطرات ہوتے ہیں. پھر لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے آگے بڑھ کر منہ پہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. بندے کو کہا کہ تم نہ پسند کرو گے تمہارے منہ پہ کوئی تعریفیں کرے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہمیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. آپ ایک لفظ پہ غور کریں کہ اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا, پکڑ نہ کرنا. اور وغفر لی بما لا یعلمون, اور اللہ یہ جو لوگ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں نا اس کو معاف کر دیجیے گا, بخش دیجیے گا. اور تیسری دعا ہے کہ وجعلنی خیرا مما یظنون, اور اللہ یہ جو میرے بارے میں اتنے اچھے گمان کیے بیٹھے ہیں اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے. اچھا, یہ میں لفاظی کے لیے نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم, یعنی ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ میڈیا پہ نس ملی ہوئی ہے نا, اسکرین پر لوگ دیکھ لیتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, تو ڈر بھی لگتا ہے. تو یہ دعائیں بہت قیمتی ہیں, اور کیا دنیا میں سائیکالوجی سکھائے گی جو رسول اللہ علیہ السلام نے پن پوائنٹ کر کے ایک ایک نقطے پر ہمیں تعلیم عطا فرمائی. اللہ حضور علیہ السلام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اچھا, اب جہاں تک کیونکہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے روحانی والد بھی, ہمارے استاد, ان کا بھی ذکر کیا, اور بہت اچھا ہوا کہ آپ نے والدین کی دعاؤں کا ذکر کر دیا. تو میں پہلے والدین سے شروع کر کے پھر روحانی والد کی طرف آتا ہوں. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان کسٹمز میں تھے, اور میرے دادا بھی پاکستان کسٹمز میں تھے.
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں خطرناک ادارہ. خطرناک ادارہ ہے، کیونکہ مشہور ہے نا کہ بہت ساری نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے. تو مودی کا جو گجرات ہے انڈیا کا، وہاں سے ہمارے دادا اور والد صاحب مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے. تو دادا ہمارے بامبے کسٹم میں تھے، پھر کراچی تشریف لائے مائیگریٹ کر کے، تو کراچی کسٹمز، پھر والد صاحب بھی کراچی کسٹمز. اور کراچی کا جو ایک اولڈ ایریا بنس روڈ، وہاں ہماری رہائش، وہیں کا براٹ اپ ہے. اب بھی وہ گھر ہے، میرے بڑے بھائی وہاں پر رہتے ہیں. والدین کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو جو لوگ پوچھتے ہیں بھائی دین کی طرف کیسے، تو وہ حلال کا لقمہ جو اللہ کے فضل سے ہمارے وجود میں ہمارے والد نے ڈالا ہے. اور ناظرین کو عجیب لگے گا، اچھی پوسٹ سے میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے تھے، سینئر پریونٹیو آفیسر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اچھی پوسٹ تھی، لیکن حلال کمایا. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اوور ٹائم کر کے انہوں نے ہمیں پالا ہے. واہ. کسٹم آفیسر اوور ٹائم کر کے، آپ اندازہ کریں. کیوں؟ حلال پہ تو مناسب حالی گزارا ہو سکتا تھا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بہت فضل فرمایا، اللہ ان پر اپنی والدین پر رحمت نازل فرمائے. اور دونوں والدین ہیں، چونکہ میری فیلڈ ہو رہی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، اور ناظرین کے علم میں بھی یہ کچھ کہ ایئر فرگوسن کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس لیڈنگ فرم ہے پاکستان کی، وہاں سے آڈٹ ٹریننگ کمپلیٹ کی تھی 2001 میں. درمیان میں ہی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بیت بھی میں ہو گیا تھا، شامل بھی ہو گیا، تو عرض کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن جب میں نے اس کو کوئٹ کیا اس پروفیشن کو، تو ایک لفظ میرے والدین کی زبان پر نہیں تھا. الحمدللہ، یہ میں والدین کے سامنے بھی رکھوں کہ اپنی اولاد کو لگائیں دین کی خدمت کے لیے. تو یہ تو والدین کی طرف سے حلال کا لقمہ، پرورش بہت اچھے انداز سے. اور آپ بڑے ہیں گھر میں؟ نہیں، مجھ سے میرے بڑے بھائی ایک ہیں. اچھا. ہاں، ایک بھائی ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں. البتہ پھر میں ذکر کروں گا، دو ہمارے کزنس ہیں جو تائزاد بھائی ہیں، اور بھی ہیں ماشاءاللہ. تو جو دو بڑے کزنس ہیں وہ بالکل بھائیوں کی طرح ماشاءاللہ. ساتھ ہی ہمارا براٹ اپ ہوا، اور ان کے مجھ پر، بھائی کے بھی اور کزنس کے بھی احسانات ہیں کہ جب میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ان کی ہی خواہش پہ شروع کی تھی، اور انہی سے منوا کر میں نے چھوڑی. اور انہی میں سے ایک بڑے کزن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے انٹروڈیوس کروایا کالج لائف میں 91 میں، اور پھر انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ڈالا. اور جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے چھوڑنا ہے، تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو بھائی، کزنس، والد صاحب سب نے سپورٹ کیا. اور بھائی ایک ہی مجھ سے بڑے، بہن ایک ہماری تھی چھوٹی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ تو والدین کی طرف سے حلال کا لقمہ، پرورش، سادہ زندگی، سمپل لیونگ سٹینڈرڈ. بنس روڈ کراچی والے اچھی طرح جانتے ہیں. سر ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ایک اچھا، بہت اچھا پروفیشن سمجھا جاتا ہے، بہت زبردست، اس کی سیلری بھی ہوتی ہے، سب کچھ. آپ نے وہ دین کی خاطر چھوڑا نہ، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں بہت کچھ چھوڑا ہے، ہم تو کچھ نہیں ہے نا. اور سب کو بتایا، میرے دوست ہیں، یو ایس میں ہیں، یو کے میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، مڈ ایسٹ میں ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، اچھے دوست ہیں ہمارے. تو سب معلوم ہے ہمیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمائی کی توفیق عطا فرما دی الحمدللہ. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنگ ایڈورڈ کالج کے پڑھے ہوئے تھے، بڑا مشہور کالج لاہور کا، اور پریکٹس کرتے تھے، میڈیکل پریکٹس کرتے تھے. لیکن 1971 سے انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، 2010 میں ان کا انتقال ہوا. تو فرماتے تھے ایک دن میں بھوکا نہیں سویا ہوں، الحمدللہ، کبھی نہیں، اللہ کا شکر ہے. تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمارے اور اساتذہ کو دیکھا، تو یہ ڈیسیجن کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. جب ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا علیہ السلام، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، سکون آئے گا، قدر ہوگی نعمتوں کی، ہوس نہیں ہوگی، جیلیسی نہیں ہوگی، مال کی محبت میں ڈوب کر دین کو فراموش نہیں کرو گے. تو حضور فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو ہم جب اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ڈیسیجن کوئی الحمدللہ کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا. مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک سنگل ورڈ میرے پیرنٹس کی زبان پر نہیں تھا کہ بھائی تیرے پیچھے اتنا پیسہ لگایا، اتنی زندگی لگائی، پیٹ کاٹ کے تیرے پالا پوس کے بڑا، تیرا دماغ خراب ہو گیا. الحمدللہ نتھنگ. اور بھابھی بچوں کا کیا اسٹانس تھا؟ شادی تو بعد میں ہوئی نا، یعنی 2001 میں نے کوئٹ کیا ہے، اور اچھا پہلی شادی 2002 میں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ گئے نا. بعد میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس پہ اگر ضرورت ہوئی تو. چونکہ 2001 میں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے کوئٹ کیا تھا، اور 2002 میں پہلی شادی پھر ہوئی الحمدللہ. تو وہ اسٹیج تو نہیں آئی. اچھا ایک اور ایکسپیکٹ بھی ہے نا، اگر پروفیشن آپ شروع کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ڈیسیجن نسبتاً مشکل ہوتا ہے، پھر آپ کی وہ ذمہ داریاں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن شروع ہونے سے پہلے آپ نکل لی ہے تو نسبتاً ذرا معاملہ آسان ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق. اب آئیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ہمارے بہت سارے ناظرین اور ہمارے ساتھیوں کی علم میں ہے کہ اسکول کالج لائف سے ہی بہت سے علماء سے بھی استفادہ رہا ہے. کراچی کے معروف علماء میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، مفتی رفیع عثمانی صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب ہیں. ان حضرات کے دروس سے بھی استفادہ رہا.
پھر مفتی نظام الدین شامزی صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے محلے میں درس دیتے تھے 10-12 سال، امام المجاہدین. جی بالکل، شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی محفلوں میں بیٹھنا ان سے بھی استفادہ رہا، وہ بھی بڑی شفقت فرماتے تھے. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دورے تفسیر میں شرکت رہی، کالج سے چھٹی کر کے میں نے شرکت کی تھی الحمدللہ. تو ایک تو وہ بیک گراؤنڈ تھا جو ان علماء سے بھی استفادہ رہا. پھر ماضی میں اور حضرات بھی گزرے ہیں، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب ہوتے تھے، ٹیلی ویژن پہ استفادہ رہتا، کراچی تشریف لاتے استفادے کا معاملہ رہتا تھا. مولانا مودودی صاحب کو ہم نے پڑھا بھی ہے اور کتابیں ان کی خاصی پڑھی، تفاسیر بھی. تو الحمدللہ استفادہ مختلف نو حضرات سے رہا ہے. 91 سے ہمارے بڑے کزن نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو انٹروڈیوس کروایا تو ان کو میں نے ویڈیو پہ دیکھنا شروع کیا، لیکن 3-4 مہینے میں ایک ویڈیو کا سیٹ دیکھ لیا. اور جب وہ کراچی تشریف لاتے تھے تو کوشش کرتا تھا کہ ان کے درس میں فزیکلی شرکت ہو جائے. جو لوگ تو لاہور میں ہمارے تنظیمی ساتھی رہے ان کو تو بہت زیادہ استفادے کا موقع ملا، لیکن ظاہر بات تو اتنا فزیکل انٹریکشن نہیں تھی جتنی لاہور میں رہتے ہوئے ہوتی. لیکن ٹیلی ویژن سے استفادہ، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب تشریف لاتے تھے تو ان کے خطابات میں شرکت. اور 98 میں نے تنظیم اسلامی کو جوائن کیا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ کے دوران میں ہی. تو 98 میں بیعت کر لی تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر لاہور بھی جانا رہتا تھا، اجتماعات میں جاتے تھے ہم اور امور کے حوالے سے، تو پھر ان سے ملاقات بھی رہتی تھی. کراچی تشریف لاتے تھے تو پرسنل بھی کبھی ملاقات کا سلسلہ ہو جایا کرتا تھا. ماشاءاللہ. تو 98 میں پھر تنظیم اسلامی کو میں نے جوائن کیا تھا باقاعدہ طور. ان کی وفات کے بعد جیسے آپ نے فرمایا آپ کی ایک قربت تھی بہت خاص، ان کی وفات کے بعد جو آپ کو امارت ملی پھر وہ کیسے ملی؟ اچھا، اس میں لاہور میں تو اور بھی قریب لوگ ہوں گے نا. اس کو تھوڑا سا اس میں بیچ میں ایک لنک ہے، اس کو فل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو ہوا ہے 14 اپریل 2010 کو، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بزرگی بھی، عوارض بھی اور معاملات بھی، اس کی وجہ سے عمارت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اور ان کی زندگی میں ہی مشاورت کے بعد محترم حافظ عاقب سعید صاحب ان کو امیر کی ذمہ داری دے دی گئی تھی. اچھا، عاقب سعید صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے نمبر 2 بھی ہیں، 4 بیٹے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے، تو یہ صاحبزادے نمبر 2 ہیں. اور پوری شورا کی مشاورت، تنظیم کے سینئر لوگوں سے مشاورت، تو 2002 سے تنظیم اسلامی کی امیر کی ذمہ داری محترم حافظ عاقب سعید صاحب کے پاس آ گئی تھی. اور ڈاکٹر صاحب زندہ رہے اور ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا 2010 میں، تو یہ سپرویژن بھی رہی. اور عاقب سعید صاحب کے وہ والد بھی، استاد بھی، اور پھر اب عاقب سعید صاحب 2002 سے پھر ان کے پاس تنظیم کی عمارت کی ذمہ داری آ گئی تھی. 2002 سے لے کر 2020 تک تنظیم اسلامی کے امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. بہت جانفشانی سے انہوں نے تنظیم کے کام کو اللہ کے فضل سے آگے بڑھایا، مختلف جماعتوں سے رابطہ، علماء سے رابطہ، اور خاصے انہوں نے بہت اچھے اسٹیپس لیے. تو 18 سال 2002 سے لے کے 2020 تک تنظیم اسلامی کے امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب رہے. ان کے ساتھ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کافی عوارض کا معاملہ رہا، اسٹنٹ بھی ان کو ڈلے تھے ہارٹ میں، اسی طریقے پر ڈینگی کا بھی معاملہ رہا ان کے ساتھ، کچھ الرجی کے پرابلمس بھی رہے، اور پھر کووڈ کا بڑا شدید اٹیک ہوا ان کو. اور اس کے بعد پھر ان کی خاصی جو ہے وہ میموری جو ہے وہ کمزور ہو گئی. پھر انہوں نے سب ذمہ داران کے سامنے رکھا کہ اب یہ اتنی بھاری ذمہ داری لے کر چلنا میرے لیے مشکل ہے. تو اگست 2020 میں تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا، جس میں 80 سے زیادہ لوگ تھے، ان کی مشاورت ہوئی لاہور میں، اور اس مشاورت کے نتیجے میں پھر عاقب سعید صاحب نے یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی. مشورے کے بعد سابق امیر نے میری امیر ہونے کی ذمہ داری کا فیصلہ کیا. بس یہ اللہ کی طرف سے روئے تو ہم بھی کہ بھائی مطلب اور بھی تو ہیں آخر، اور ساتھی بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، بہت سینئر لوگ بھی ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے مانگی تو نہیں ہے نا. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ ہم خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام جو خود سے مانگے گا اس کو تو نہیں دیں گے. یہ مانگنا پسندیدہ ہی نہیں، ذمہ داری، عہدہ، منصب منع ہے. لیکن جس پر ڈال دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے. تو بس یہ حدیث سن کر ہم خاموش ہو گئے. تو وہ ذمہ داری 2020 سے اب میرے پاس ہے. ایک انٹرسٹنگ بات، جس کو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو ہم مرکزی عاملہ کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں. تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے، اس میں ینگسٹ رہا ہوں. یعنی جب میں امیر کی ذمہ داری پر آیا تو جتنے لوگ سینٹرل ایگزیکٹو اور سینئر ترین لوگ ہیں تنظیم اسلامی کے، وہ سب عمر میں مجھ سے بڑے. مجھے جب ذمہ داری ملی تو میری عمر تقریباً 46 ایئرس کی تھی. آئی ایم 50، تو 46 کا میں تھا. میرے بعد 55 سے لے کے 82 تک کے بزرگ وہ مرکزی عاملہ میں ہیں، رہے ہیں. 1-2 کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ سب بڑے عمر میں بھی، رتبے میں بھی، علم میں بھی، تقویٰ میں بھی، تدین میں بھی، اور سینیورٹی میں بھی. مگر بہرحال ان سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. اب ایک ساتھی ہیں جو مجھ سے تھوڑا سا چھوٹے ہیں،
اس لیے میں کہا میں اس وقت بڑا رہا. تو یہ ہے پس منظر اور تنظیم سر یہ بھی تو سنت ہے نا, چھوٹے پہ ہاتھ پہ بیعت کرنا, یہ بھی اللہ تو کے سنت رسول ہے. نے اللہ کے تعلیم نبی دی. رسول اس حضرت اسامہ کو حضور نے لشکر کا ذمہ دار امیر بنایا تھا, سارے بڑے بڑے صحابہ تھے اس وقت, اللہ آپ نے ایک ینگ بچے کو ذمہ دار بنایا تھا اس وقت. کیا آپ کی بصیرت تھی وہی جانتے ہیں, ایسے ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے بیٹے جانتے ہوں گے, اب آپ کو امیر بنایا ہوا ماشاء اللہ. بس اللہ اس میں اخلاص پہ رکھے اور اپنی حفاظت میں اینڈ رکھے. یو آر اسٹل ینگ سر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی ذکر فرمایا شادیوں کا, سر یہ ضرور بتائیے کہ ماشاء اللہ یہ بھی سر ایک بہت, ہم لوگ چونکہ لائف کوچنگ کرتے ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور ایسے کیسز بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا چلیں میں آپ کے بھی تجربات لینا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت اچھی بات ہو جائے گی. البتہ پہلے شادیوں کا ذکر ہو جائے تو الحمدللہ پہلی شادی تو میری ہوئی 2002 میں, اور وہ جو ہماری اہلیہ ہیں وہ بھی تنظیم میں پہلے سے شامل, اور میرے جو سسر ہیں وہ بھی تنظیم میں پہلے سے شامل. اور ہمارے ایک استاد تھے کراچی کے, بہت سے لوگ ان کو جانتے, انجینئر نوید احمد صاحب, میرے استاد, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے تو بہت زیادہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر اسرار صاحب سے استفادہ کیا, تو ان کی بڑی خدمات, کینسر کے مریض رہے لیکن اس موذی مرض کے دوران میں بھی وہ لیپ ٹاپ پہ قرآن حکیم کے ایک ترجمے اور ایک مصحف پر کام کر رہے تھے, جو آج مجھ سمیت بہت سارے مدرسین استعمال کرتے ہیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. تو اس مصحف میں ترجمہ بھی بہت قیمتی, پھر اس کی تشریحات, اور پھر مدرسین کے لیے بہت ساری رہنمائی. تو ان ہمارے استاد نے پھر یہ رشتہ طے کروایا تھا. تو 2002 میں پہلی شادی ہوئی تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلی اہلیہ سے ہمیں 7 بچے عطا کیے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 3 ہمارے بیٹے ہیں, اور 20 سال سے لے کے 7 سال تک یہ پورا یعنی 20 سال کی سب سے بڑی بیٹی اور سب سے چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے. 5 بچے ہمارے حفظ کر چکے ہیں, آخری 2 بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو پہلی شادی ہے 2002 سے. دوسری ہماری شادی ہوئی میری 2021 میں, اور ہمارے بہت ہی پیارے تنظیمی ساتھی تھے, ہمارے بالکل میرے مینٹور بھی, بڑے بھائیوں کی طرح, ساتھیوں کی طرح. تو ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی جو اہلیہ بیوہ ہو گئی تھی ان سے پھر میں نے نکاح کیا. اچھا وہ جو دوسری اہلیہ وہ بھی پہلے سے تنظیم میں شامل, اور تنظیمی خواتین میں ان کا خاصا بڑا کام بھی ہے, درس و تدریس بھی کرتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تھا جو ضائع ہونے کا امکان ہو سکتا تھا, تو ہم نے کیا. اور کیونکہ آپ لائف کوچنگ بھی کرتے ہیں, فیملیز کو بھی ڈیل کرتے ہیں, تو میں ذکر کروں کہ اس میں میری پہلی اہلیہ کی بہت بڑی قربانی, بہت بڑی سیکریفائز ہے. اور مزے کی بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تو لوگ جانتے ہیں نا, ان کو بھی میں نے 2 باتیں شیئر کی, تو انہوں نے کہا بھئی اب اپنے تک ہی رکھنا ہے اس کو تم, ٹھیک ہے. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو دوسری شادی ہوئی تو میری پہلی اہلیہ ہی رشتہ لے کے گئی تھی. اللہ اکبر, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اور کیونکہ وہ دونوں گھرانوں کا ہمارا پہلے سے تعلق تھا, آنا جانا. تو جب ہمارے دوست کا انتقال ہوا تو بٹ نیچرل ایک خواہش تو تھی, بالکل اوپنلی میں بات کرتا ہوں, اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک خواہش بھی تھی. تو اہلیہ سے ہم نے آن بورڈ لے رکھا تھا کہ مناسب موقع پر دیکھیں گے. تو وہ خود 12 رشتہ لے کے گئیں اور آگے سے اوکے آیا, اور یہ نکاح ہوا 2021 میں الحمدللہ. ان سے ایک بیٹی پچھلے شوہر سے, وہ اپنے گھر کی ہے ماشاءاللہ. اور اگلی بات جو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں خواتین کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا الحمدللہ. اللہ اکبر سر, اور یہ خاص اللہ نظر بد سے بھی بچائے, اللہ حفاظت بھی رکھے. یہ خاص اللہ کا فضل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیم میں جو ایک بانڈنگ ہے ہماری قرآن کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, یہ اس کی برکت بھی ہے. تمام بچوں نے ایکسیپٹ کیا اپنی دوسری والدہ کو الحمدللہ, اور بالکل ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, خوش و خرم رہتے ہیں, اور سپورٹ الحمدللہ رب العالمین ملی بھی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے, خاص اللہ کا فضل ہے. اچھا ایک اور بات چلتے چلتے, علماء نے ایک بات لکھی, مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ, معارف القرآن ان کی تفسیر ہے, اور جہاں منہ بولے بیٹے والا ذکر آتا ہے جناب زید کا رضی اللہ عنہ, اس کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ جناب زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دی, اور پھر نبی علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح کیا, حضرت زینب سے رضی اللہ عنہا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے تو نکاح جائز ہے, حلال ہے, فرض نہیں ہے, مگر اللہ نے رسول اللہ سے کام کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس معاشرے میں یہ رسم بد پڑ چکی تھی جس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی شفیع صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ, اگر کبھی معاشرے میں کوئی بری رسم بڑی سخت انداز سے جڑ پکڑ جائے تو خاتمے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے اور ان کو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں بیواؤں کے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے. کوئی بیوہ کرنا بھی چاہے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, جبکہ قرآن کھلی اجازت بھی دیتا ہے, کہتے رکاوٹ نہ بنو. تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ اگر کبھی ایسے حالات آئیں تو لوگوں کو آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے, خاص طور پر جو کہیں لیڈنگ پوزیشن میں فار اینی ریزن ہو, دینی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے اور اعتبارات سے. تو یہ کچھ بھی چیزیں ذہن میں تھیں
یہ مناسب موقع آیا اور 2021 میں پھر دوسرا. ماشاءاللہ سر، یو آر دی انسپریشن فار دی آل دی مینس کے آپ جو ہے دیکھیں معاشرے کے جو حالات ہیں اس وقت ماشاءاللہ وہ کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ تو نہیں، اس پہ تو نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ کس طرف ویور تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم نے تعدد ازواج کو، نکاح کو پروموٹ نہیں کیا تو آپ بلیو کریں کہ معاشرے میں فحاشی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور یہ اور اپنی یعنی کہ یہ انکریز کرتی چلی جائے گی. تو سر سیکنڈ میں جو آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو تربیت ہے وہ اس وقت بہت ہاٹ ٹاپک ہے. آپ نے دیکھا بھی مصطفیٰ عامر کا کیس ہے، کس طرح وہ مرڈر ہوا اور وہ پھر کس طرح انوالو تھا ساری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری چین نکل کے سامنے آ رہے ہیں. اور ابھی تک وہ کریدتے جا رہا ہے میڈیا اور وہ نکل کے چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں سر. اور اس کے یعنی کہ وہ 20-21 سال کا بچہ یعنی وہ ڈرگز میں اس طرح انوالو، اور ہماری یونیورسٹیز کالج مدارس کو تو بہت بولتے ہیں وہ ایسا کچھ بھی ہو گیا تو تھوڑی سی بات ہو اور وہ آگ لگ جاتی ہے، لبرلز خاص طور پہ. میں یہاں پہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا. لیکن جب یہ یونیورسٹی اور کالجز کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا میڈیا بھی اس کو دبانے پہ لگ جاتا ہے، ہمارے حکمران بھی اسے دبانے پہ لگ جاتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں جیسے لوگ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے وہ بھی باقاعدہ بڑھ چڑھ کے یعنی کہ اس کے ایسا اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں ایسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو سر اس کے متعلق کائنڈلی بتائیے گا کہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ کس طرح سے کی جائے. جی حارث صاحب، یہ اب جو آپ نے باتیں کی ہیں نا اس کے تو بہت سارے گوشے ہیں. کہاں ہم ڈرگس کو روئیں، کہاں ہم بگڑے ہوئے بچوں کی حرکتوں کو روئیں، کہاں ہم ماں باپ کے اپنے رول کو اگنور کرنے کی بات پر روئیں، کہاں ہم معاشرے کے لبرلز اور سیکولر طبقات کی بمبارڈمنٹ کے اوپر روئیں، کہاں ہم انسانوں کی بجائے مشینوں پر، گیجٹس پر محنت کرنے کا فوکس اس پر روئیں، کس چیز کو روئیں. میں اسلام آباد گیا تھا تو چیئرمین اسلام آباد انٹرمیڈیٹ بورڈ سے ملاقات تھی، بڑے اچھے آدمی، بڑے خاندانی قسم کے آدمی. تو ان سے تو میں گیا تھا ملنے کے لیے قرآن کریم کے سلیبس کے تعلق سے جو ماشاءاللہ اس وقت پاکستان بھر میں کوئی 1.30 کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں. بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. 2 گھنٹے میں نے ان سے اس پر بات کی. کہا شجاع بھائی 1-2 گھنٹے اور ہیں. میں نے کہا جی میں آئے آپ کے لیے ملنے کے لیے. کہ اگلے 2 گھنٹے وہ رو کے مجھے سنا رہے ڈرگس کے معاملات اسکولس کالجز کے اندر، اور کہتے ہیں ٹیچرز، سپورٹ اسٹاف، بچے، یو نیم اٹ. کہا میں نے کچھ بات کی تو مجھے روک دیا گیا کہ پیچھے پوری مافیاز ہیں، آپ کو مار ڈالیں گے، ٹکڑے کر دیں گے آپ کے. اور یہ لٹریلی میں رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں روزے کی حالت میں. وہیں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام آباد انٹرمیڈیٹ بورڈ کو کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے کسی سافٹ ویئر کے تعلق سے یا IT ریلیٹڈ. تو انہوں نے کہا شجاع بھائی اگر 2 منٹ. میں نے کہا جی بسم اللہ آپ بھی بتائیں. کہا انہوں نے لاہور کے بڑے مشہور اسکول کا نام لیا، میں نام نہیں لے رہا. کہا میری اہلیہ وہاں پڑھاتی تھی، میری اہلیہ نے پڑھانا چھوڑ دیا. بھائی کیوں پڑھانا چھوڑ دیا؟ اچھے خاندان کے وہ حضرات، وہ اور ان کی اہلیہ بھی. کہا بیگم پڑھا رہی تھی گریڈ 7 کی بچیوں کو، تو دوپٹہ کوئی گھوم رہا تھا کلاس میں، ایک بچی، دوسری بچی، تیسری بچی. تو ٹیچر انہوں نے کہتے میری وائف نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹا، بی فوکس آن اسٹڈیز. اور یوں بات جب زیادہ ہوا تو کیا ہے کیا یہ، جب وہ نکلوایا گیا دوپٹہ تو اس میں کوئی نشہ تھا. بس بچیوں نے ہلکا سا سونگنا اور آگے فارورڈ کرنا ہے. اور اس کو پرووائڈ کرنے میں گریڈ 9 کا ایک لڑکا، گریڈ 9 کی ایک لڑکی فرنٹ پہ، پیچھے تو اور لوگ تھے ہینڈلرز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور بڑا مشہور اسکول ہے لاہور کا جی. تو یہ آنکھوں دیکھے حال جن کے ساتھ پیش آئے ہیں ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر. یہ حال ہماری کراچی، لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے شہروں کے اندر کس چیز کو ہم روئیں گے؟ یہ ڈرگس کا معاملہ. اچھا دے کون رہا ہے؟ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں باپ دے رہے نا. ان اسکولوں میں بچوں کو ایڈمیشن ماں باپ دلوا رہے. کوئی اپنی اقدار کو تو دیکھنے کی کوشش کرے. دوسری طرف آ جائیں، اسمارٹ فون آپ کے سامنے بھی، میری جیب میں بھی ہے. یہ ایڈکشن پچھلے 1000 برس میں بقول ایک مفتی صاحب کے اتنا بڑا ایڈکشن کبھی بھی نہیں آیا. اور ایسا مجبوری بنا دیا گیا اس کو کہ بچوں کی ایجوکیشن بھی کس پر آ گئی ہے؟ اسمارٹ فون پر. آپ نے میں نے کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہے تو اسمارٹ فون کے اوپر. تو ضرورت تھی، ایک ہے، مانتے ہم اس چیز کو، مگر اس کو سر پہ اتنا سوار کر لینا کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، ہم اس کی پرستش پر گویا کہ آ گئے. ارے 24 گھنٹے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ ہم سے 24 گھنٹے کیا 25 گھنٹے نہیں چھوڑتا. انہیں گیمز کے چکر میں PUBG، بچے نے کراچی میں بڑے پوش علاقے کے اندر بھائی کو قتل کیا، ماں کو قتل کیا.
جی انہی ڈرگس کے بعد بچوں نے گیٹڈ سوسائٹیز کراچی کی ان کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ہینڈ نالج ہے، بچے ماں کو پیٹ رہے ہیں، بچیاں ماں سے جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہی ہیں. ایک ینگ بچے تھے، شادی ہو گئی تھی بڑی ارلی ایج کے اندر، چلو یہ تو اچھی بات تھی. اس کے بعد ان کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوئے، دونوں طرف فیملیز کے اچھے لوگ تھے، انوالو کیا گیا، بچوں سے ہم نے بات چیت کی. وہ بھائی جو انہوں نے سنائی ہے سامنے، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بیٹی نے سنائی ہے، میں نے کہا اللہ کی پناہ. پتہ چلا پیچھے مسائل تھے، خیر معاملات بہتر ہوا، ان کو سمجھایا. میں نے کہا بہت پیسہ آپ لوگوں کے پاس، ان دونوں کو حج پر بھیجو. ہم بھی گئے، حرم میں بیٹھ کے سمجھایا، بہتر ہوا معاملہ. اللہ کے گھر کی فضیلت، دین کی بات کرنے کی اہمیت. لیکن لوگ تو ایک ڈگر ہے جس پہ چلے جا رہے ہیں. تو منشیات کی، آپ ڈرگس کی بات آپ کر لیں، مطلب لڑکے لڑکیوں کا آزاد اختلاط. ابھی چاہے مدارس میں کوئی غلط کام کرے، اللہ معاف کرے، مسجد میں غلط کام کرے، وہ غلط ہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں بھائی، غلط ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. لیکن جو کچھ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے، میں جاتا ہوں ڈفرینٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر، وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز چلانے والوں کے الفاظ کوڈ ان کوڈ. شجاع بھائی آج یہ سارے علاقے ہمارے، یہ ساری درسگاہیں یہ ملنے ملانے کے پوائنٹس بن چکے ہیں، اور سنبھال کے تھک گئے ہم لوگ. تو یہ تو ہے جو رونا ہم نے رو لیا. اب آپ کا سوال تھا تربیت کیسے کریں. مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے تو بچے آؤٹ سورس کر دیے. پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو. 7 سال تلقین ہے، فرض نہیں ہے. نہیں پڑھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، 7 سال تک، 8 سال میں بھی نہ پڑھے کوئی ایشو نہیں ہے، تلقین کرو. 10 کا ہو تو سختی کرو تاکہ بالغ ہو تو پابند ہو جائے. کتنے سال؟ منیمم 7. حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ، 7 سال تک اپنے بچے کے ساتھ کھیلو، ٹائم دو. ہمارا تو بچہ ہی چھن گیا. 2 سال کا بچہ کہاں ڈال دیتے ہم لوگ؟ مانٹنسری میں. کتنے بجے جاتا ہے وہ؟ صبح 6:30 بجے. ہمارا فجر کی نماز کو جاتے ہیں سردیوں میں 6:30 پونے 7، وہ اس کو ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں. یس اور نو؟ اس کا بیگ کا ویٹ کتنا ہے؟ اس کے ویٹ کے برابر یا اس سے زیادہ. سارے بچوں کے شولڈرز جھک رہے ہیں کہ نہیں جھک رہے؟ جھکتے چلے جا رہے ہیں ہمارے. ہم نے تو بچہ ہی چھین دیا. لاہور ایک اسکول کے وزٹ پہ گیا، کونے سے بچوں کی آوازیں آ رہی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ پتہ چلا کہ 1-1.5 سال کے بچے ہیں، ان کی چوچو ہے، ان کا فیڈر ہے، وہ ان کو دیا گیا. میں نے خیریت کا ان کی مائیں کوئی بوتیک چلاتی ہیں، کوئی سوشلائزیشن کا کام کرتی ہیں، کوئی NGO چلاتی ہیں. بچے صبح ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا کہ کتوں کے ڈے کیئر سینٹرز بھی بن چکے ہیں، کتوں کے ڈے کیئر سینٹرز بن چکے ہیں. تو ادھر بچے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں صبح، اور شام میں ماں لے کے چلی جاتی ہے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے تو بچے کو ماں باپ سے دور کر دیا. جاپان والے تو پہلے 2-3 سال کتابیں پڑھاتے ہی نہیں، صرف اخلاقیات سکھاتے ہیں. اور فن لینڈ والوں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹم ان کا ہے فی الحال. تو وہ تو 7 سال سے پہلے قائل ہی نہیں. ہم پتہ نہیں بچوں کو افلاطون ارسطو پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں. تو بھائی بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. اللہ کے نیپولین ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. نیپولین کیا کہتا ہے؟ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں. تو ماں تو ہم نے باہر نکال دی. ماں کو تو اس کے روز سے ہم نے پھینک کے اٹھا کے باہر کہیں کھڑا کر دیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہر بچہ فطرت پر آتا ہے. ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بناتے ہیں. تو پہلا رول تو ماں باپ کا ہے، اور باپ کا بھی رول امپورٹنٹ ہے، اور ماں کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. تربیت گھر سے آئے گی، تربیت گھر سے آئے گی. ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، بہت بیسک چیز انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھ لی تھی. ہم اپنی تربیت دیکھیں، ہمارے پچھلے فور فادرز کوالیفیکیشن سرٹیفیکیشن کے اعتبار سے کم تھے، اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے. میں اپنے ابا کو دیکھوں، سمپل بھی یہ کیا تھا انہوں نے، مگر ان کے اخلاق میں نے ذکر کر دیا. حلال کا لقمہ، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے حلال روزی کے اوپر، بڑی بات ہے جی. یہ چیزیں آج ہم مس کر رہے ہیں. تو ماں باپ کا انسٹیٹیوشن بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. استاد، آج ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، تربیت کہاں دے رہے ہیں؟ ہم الفاظ دے رہے ہیں، ہم تربیت کہاں دے رہے ہیں؟ تو استاد کو بھی اب تولا جا رہا ہے کس پر؟ پیسے کے اوپر. اور وہ بھی ٹائم کے حساب سے آتا ہے، ٹائم کے حساب سے جاتا ہے. 15 سال پرانی بات ہے، ایک ٹیوٹر بچے کو گھر، یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ایک ٹیوٹر بچے کو گھر پڑھانے کو آیا تو بچہ کہتا ہے جی وہ میں نے آج نہیں پڑھنا. گریڈ 4 کا بچہ ہے، آج ہم نے نہیں پڑھنا. نہیں بیٹا کل آپ نے اسکول تو جانا ہے، ہوم ورک نہیں کرو گے تو ٹیچر آپ کو ڈانٹیں گی. کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا. تیسری دفعہ جب ٹیوٹر نے کہا بیٹا پڑھنا ہے آپ کو اسکول جانا ہے کل، کہا ہم آپ کو پیسے دیتے نا، آپ چلے جائیں، ہم نہیں پڑھ رہے آج. گریڈ 4 کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ بچے کی ٹون ہے، پیچھے ماں باپ نے سکھائی ہوگی. اس کے دماغ میں خناس آیا کہاں سے کہ وہ ٹیچر کو پیسے پہ پرکھ رہا ہے. تو یہ جو مادہ پرستی کا ہم پر غلبہ ہے،
اس کے توڑ کے لیے ہمیں اپنی اوریجنل کی طرف جانا ہوگا. پہلی وحی کے پہلے جملے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو پیدا کیا. پڑھنے کی ہم نگیشن نہیں کرتے, پڑھنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کالج یونیورسٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے. ماحول کیا دے رہے ہیں یہ ضرورت ہے دیکھنے کی, اقدار کا بیڑا غرق تو نہیں ہو رہا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر اقرا کے ساتھ شرط لگی تھی بسم ربک, رب کے نام کو ہم نے دیس نکالا دے دیا. تبھی آج مصیبت ہے. آپ پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں اور دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں, ایک جاہل نے نہیں کیا. وہ سارے بڑے فراڈ پاکستان کے لے لیں, دنیا کے لے لیں, ویل کوالیفائڈ لوگوں نے. واٹ از مسنگ؟ علم خوب آ گیا, تربیت نہیں آ رہی. کیوں؟ خدا کا نام ہم نے چھوڑ دیا, اللہ کو ہم نے دیس نکالا دے دیا. نتیجے ہمارے سامنے. آپ اے دی ہوم چلے جائیں, آپ, میں جاتا رہا ہوں پروگرامز کرنے کے لیے. اے دی ہوم کے اندر وہ شیلٹر ہاؤس جو ہے جہاں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے, ہم اس کو اولڈ ہوم لوگ کہتے ہیں. دیٹ از ناٹ ہوم. ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے سر. مکان اور گھر میں بڑا, یہ گھر نہیں ہے, یہ تو بیچاروں کی مصیبت گاہیں ہیں. تو وہاں پہ جو ماں باپ پس رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے خاصے ویل ورسڈ ہیں. ہوا کیا؟ جب پوچھا جی کچھ غلطی ہوئی, کیا غلطی ہوئی؟ ان کو پیسے کی تعلیم تو دی, ان کو ایمان نہیں دیا ہم نے, ان کو تربیت نہیں دی ہم نے, ان کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا. تو آج ہم بھگت رہے, اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے. تربیت گھر سے ہوگی, تربیت ماں باپ کا رول پہلا ہے, تربیت استاد کی, آج تو استادوں کی تربیت کی ضرورت ہے نا, اور تربیت ممبر سے بھی ہوگی. میں ایک چھوٹی سی تحقیق اس معنی میں نہیں کہ میں کوئی ریسرچر ہوں, ایک لیکچر کی تیاری کر رہا تھا, 20 سال پرانی بات ہے. تو ایک امریکن تھنک ٹینک کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. اگر میں یہ نہ کہتا تو ہمارے ناظرین سمجھتے کہ اگلا جملہ کسی مولوی صاحب کا ہے. جملہ کیا ہے وہ؟ انہوں نے خیر چرچ کہا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو چرچ میں لانے کی کوشش نہ کی تو ہماری اگلی جنریشن ایگو سینٹرڈ ہوگی. مشینیں ہوں گی جن میں جذبات, سینٹیمنٹس نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. تو وہ تو خیر پادری ٹائپ لوگ بھی تھے اور ادروائز بھی تھے اس تھنک ٹینک کے اندر. اگر ہم نے چرچ سے یعنی خدا سے نہ جوڑا تو یہ اگلی جنریشن مشینیں ہوں گی, انسانیت اور جذبات اور احساسات نام کی کوئی شے ان کے اندر نہیں ہوگی. تو ممبر سے جوڑنا, استاد کا کردار, ماں باپ کا کردار, اور صرف علم امپارٹ نہ کرنا بلکہ تربیت پر فوکس کرنا. اور پیغمبروں کی محنت بندوں پر تھی. آج ساری محنت بلڈنگوں پر ہیں, گیجٹس پر ہیں, ٹیکنالوجی پر ہے, بندوں پر محنت ہی نہیں ہو رہی. ارے بندے نہیں بنیں گے تو ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ؟ کل کے مستقبل کو سنوارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو انبیاء کی محنت بندوں پر تھی, اور بندوں پر سب سے بڑی محنت یہ کہ بندوں کو بندوں کے رب سے جوڑ دیں, تربیت ہونا شروع ہو جائے گی. وہ سر ایک اسکالر نے کہا نا کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا. تو سب بڑا پریشان ہوئے دوستوں کہ بھئی کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو جہنم بھی بنائی ہے, جنت بھی بنائی ہے, اور اللہ پاک خود فرما رہا ہے. تو انہوں نے ان کو اسکالر میں بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا بھئی انسان نہیں ہوگا جو جہنم میں پھینکا جائے. اللہ, وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. وہ انسان ہے ہی نہیں سکتا. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سر, میں لیکچر ان کا سن رہا تھا, وہ فرماتے ہیں ایک بات کہ اگر ایک انسان نہ نیک ہو ہی نہیں سکتا اگر کہ اس میں درب دل نہ ہو. صحیح بات. اگر وہ کسی کو پریشان دیکھ رہا ہے نا دوستوں, اور وہ تلملا نہ جائے تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. باقی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات فرمائی. اچھا, یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے, یہ ہے سورہ البقرہ آیت 177. ناظرین اس کو پڑھیں انشاءاللہ. یہ بہت قیمتی آیت ہے نیکی کے تصور پر. تو ایمان کے بعد سب سے پہلے قرآن انسانی ہمدردی کا جذبہ بیان کرتا ہے. تو بندہ عبادت گزار ہو, عالم ہو, علامہ ہو, سب کچھ ہو, لیکن جو آپ نے فرمایا, جو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ بھی ہیں, تکلیف میں کسی کو دیکھ کے درد محسوس نہیں کرتا تو وہ انسان کہلانے کا, نیک کہلانے کا مستحق نہیں. اچھا, وہ جو آپ نے اسکالر کو کوٹ کیا وہ بات بھی بڑی قیمتی ہے. انسان نہیں جائے گا جہنم میں اگر واقعتاً انسان ہو, ورنہ قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت 179 میں, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الخاسرون. ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں, ان کے کان ہیں حق سنتے نہیں, ان کی آنکھیں حق نہیں دیکھتے. جانور بھی بہت کچھ دیکھتا ہے, تو یہ حق نہیں دیکھ رہے, حق نہیں سن رہے. سب سے بڑی حق ذات اللہ کی, خالق کو نہیں مان رہے, خالق کو نہیں پہچان رہے, خالق سے لو نہیں لگا رہے, خالق کا نہیں مان رہے. نہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں, ان کے کان ہیں سنتے نہیں, ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہیں, ان سے بھی بدتر ہیں. یہی غافل ہیں. کس سے؟ اپنی حقیقت روح سے غافل ہیں, اور اپنے رب, اپنے خالق, اپنے مالک سے غافل ہیں. تو یہ انسان کہاں ہوئے؟
بہت بڑی پیاری بات ہے کہ انسان کہا جائے گا. صحیح بات ہے سر. ایک بات اور ذہن میں آتی ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ آج کل تو ہمیں ہر کوئی ہر چوک پہ 10 ضرورت مند دکھ رہے ہیں, پیشہ ور ضرورت مند جنہیں کہا جائے. بندہ اب جیسے پروفیسر صاحب نے یہ بات فرمائی, اب بندہ کہ یار یہ بھی ضرورت مند ہے, یہ بھی, اب اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا اس کے کیا حالات ہیں بھی یا نہیں ہے. 99% تو فیک ہے, یہ تو پوری مافیا ہے جو کراچی میں باقاعدہ اونڈور دی جاتی ہے اور باقاعدہ وہ اس کا پیشہ ہے. اربوں روپیہ سر ان کا ڈیلی کی آمدن ہے سر, اربوں روپیہ. تو اس میں بندہ کیسے پہچانے کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, میں اس کو دوں اس کو نہیں دوں. جی, دو الگ الگ پہلو ہیں اس بات سے پورا اتفاق کرتے ہوئے کہ پروفیشنلز کو میں نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کا بڑا پیارا مزاج یہ ہے, جب قرآن پاک خرچ کرنے کا ذکر کرتا ہے اور کوئی لسٹ دیتا ہے تو لسٹ میں پہلے تو آتے ہیں والدین. اچھا, ماں باپ کو تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے, تو یہ مسئلہ تو کلیئر ہے, ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, میں شوہر میں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, میں اپنے اوپر نہیں دے سکتا, ماں باپ دادا دادی نانا نانی نہیں دے سکتا, میں اپنے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اولاد اور اولاد کی اولاد کو. او بھائی, اس سے بڑی کوئی سوشل ویلفیئر ہوگی؟ میں ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا, مجھے تو ان کی کفالت کرنی ہے. ایک بات. ماں باپ کے بات ہے وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کو, پھر یتامى والمساکین. اچھا, رشتہ دار میرے بھی ہیں آپ کے بھی, اور اللہ کا نظام ہے, اللہ نے سب کو ایک جگہ تو نہیں رکھا نا. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ جس کو دیا اس کا بھی امتحان ہے, جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا حق ہے, دوہرا اجر ہے, ایک دینے کا اجر اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنا. اس کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کر دیں. بعض مرتبہ رشتہ داروں سے زیادہ حق ہوتا ہے پڑوسیوں کا, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کا حکم لے کر کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. تو بندے کے رشتہ دار, بندوں کے پڑوسی, ٹھیک ہے, بندے کے پڑوسی. پھر اگر بندے کی اپنی شاپ ہے, اپنا کاروبار ہے, تو سینکڑوں بعض مرتبہ ملازمین ہوتے ہیں. اب رشتہ دار, پڑوسی, ملازمین, سبارڈینیٹس, ان کی کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے نہیں. ہم لوگ اس کو بائی پاس کر کے ادھر ادھر دوڑے ہوتے ہیں. کیوں آخر؟ تو اگر یہ رول چلتا رہے اور اس میکینزم پر عمل درآمد ہو تو میں اپنے قریبی لوگوں میں دوں گا تو اجر بھی دوہرا ملے گا اور عزت نفس بھی مجرونی ہوگی اور انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور ڈیزرونگ جگہ پر یہ پہنچے گا. یہ عام اصول ہے قرآن پاک کا اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. ایک دل کی بات ہے, اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ جو مافیا چل رہی ہے ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. ایک طرح دل کی بات ہے, وہ بالکل فتوے سے ہٹ کر ہے. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہیں کہا کہ ہم چھوٹے تھے تو ابا جان کے ساتھ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی ملک میں گئے, تو گاڑی جہاں رکتی تو سگنل پہ کوئی آ جاتا, تو ابا جان جو بھی لوکل کرنسی تھی وہاں کی سکہ دیتے تھے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری مفتی والی رگ جو ہے وہ پھڑک اٹھی, ہے نہیں, وہی ایک اندر کی جو رگ ہوتی ہے. ابا آپ دیکھ ہی نہیں رہے, جوہر آپ دے رہے ہیں, جوہر آپ دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں ابا جان نے کہا کہ بیٹا جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ تم ڈیزرونگ ہو یا نہیں ہو تو پھر کیا بنے گا. یہ ذرا دل کی بات دل کو لگتی ہے, تو یہ بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ بندے کا دل کچھ کہتا ہے یار چھوڑ بھائی دے دے اس کو, تو اس کا بھی ایک حل لوگوں نے بتایا. جیسے ایک صاحب نے دیکھا, ہمارے دوست نے کسی خاتون کو دیکھا سگنل پر, گاڑی رکی تو کسی نے ہاتھ پھیلایا, انہوں نے اندر سے پانی کی بوٹل نکالی اس کو دے دی. ٹھیک, پانی تو استعمال کرے گا نا وہ, روزے کے علاوہ ہم بات کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک دو صاحب کو حضرات کو دیکھا, انہوں نے بسکٹس کے پیکٹس رکھ لیے, تو آیا کوئی سے بسکٹ کے پیکٹ دے دی. تو ایک وہ دل والی بات بھی رہ جائے گی اور وہ پروفیشن پروموٹ نہیں ہوگا جو پروفیشنل لوگ مانگ رہے. ہم مانتے کہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ پھر ڈیزرونگ لوگوں کا رائٹ مارا جاتا ہے. تو ڈیزرونگ کو پہنچانے کا آسان طریقہ اپنوں میں تلاش کرو, دوہرا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دل والی بات ایسے رکھیں کہ خالی ہاتھ نہ جانے دیں. آپ پیسے دیں گے کوئی سگریٹ پیے گا, ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ ہم پیسے دیں گے کوئی نشہ بھی کرے گا, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ پیسے دیں گے کوئی غلط استعمال بھی کرے گا, ہمیں پتہ ہے. بسکٹ دے دیں, پانی کی بوٹل دے دیں, تو ایک دل والی بات بھی رہ جائے گی اور غلط استعمال بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. سر ایک بات اور بھی یہ ذہن میں آتی ہے کہ جو بزنس آنرز ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں معاشرے میں سر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے امپلائیز کو تو ان کی سیلریز نہیں بڑھاتے اور بڑی بڑی چیریٹیز کر رہے ہیں, لوگوں کو حج پہ بھیج رہے ہیں اور زبردست طریقے سے یعنی کہ صدقہ خیرات ہو رہا ہے, دیگے بیٹھ رہی ہیں, لیکن ان کا اپنا امپلائی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ بیچارہ کسی اور سے مانگنے پہ مجبور ہے.
एम्प्लॉयर ये समझ रहा है कि यार ये तो खाता पीता है, इसको तो सैलरी मिली है। सैलरी क्या है? 65,000 70,000, आजकल 65-70,000 50,000 में क्या होता है? और 10-10 साल हो गए उस एम्प्लॉय को उस कंपनी में से, और इतना ज़बरदस्त इस्तेहसाल चल रहा है। वो कहने को हाजी साहब हैं, बड़े नेक हैं और बड़े चैरिटी के काम कर रहे हैं। सर इस पे क्या स्टांस होना ये चाहिए? आपने एक दुखती रग पे हाथ रखा है और बिल्कुल सही बात है कि इसको हमें कंडेम करना चाहिए। पहली उसूली बात, एक तो जो भी हुकूमतों ने कुछ तय कर रखा है, मैं एक लम्हे को उसकी बात करता हूँ। एक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, अनस्किल्ड का। पंजाब में तो शायद 38,000 समथिंग हो गया, सिंध में गालिबन 33-34 के करीब आए होंगे। हमारे बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस चलाने वाले हैं, बड़े बड़े कंपनीज चलाने वाले हैं, ये ज़रा अपने दिल से पूछें, क्या हम मिनिमम वेज भी दे रहे हैं? मिनिमम नहीं दे रहे होते सर। आपने तो 65-70 की बात की, जिसमें क्या होता है हम सबको पता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके बच्चे की महीने की आइसक्रीम और 2-4 चीज़ों में 65,000 निकल जाता है। ठीक, तो पहली बात, मैं तो बहुत लो बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो दे दें। यहाँ बेचारे गार्ड्स बैठे हैं, 12-12 घंटे बैठे होते, 15,000 रुपये वो भी लेट करके उनको दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और उसको मजबूर किया जाता है, या तो बेचारा वो भीख मांगेगा या वो मोहल्ले के दाएं बाएं लोगों के काम करेगा और असल काम नहीं करेगा जिम्मेदारी का। और आपने बड़ी दुखती रग को छेड़ा है और मैं उस पर बड़ी सख्त मिसाल देने लगा हूँ। आपने जो फरमाया कि जनाब अपनों का पता है और उनको देते नहीं, उनकी सही तनख्वाह नहीं दे रहे। मैं नहीं कह रहा वो मालदार बन जाए, जी हाँ। यार जीने का हक तो दे दो, और वो भी टाइम पर नहीं देते। कितने बड़े बड़े हजरात सेठ हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं जी हमारा नुकसान हो गया है। पता है नुकसान क्या हुआ है? मसलन उनको 10 करोड़ का प्रॉफिट होना था, उनको प्रॉफिट हुआ है 6 करोड़ का। वो कहते हैं कि नुकसान हो गया, नफे में नुकसान हो नफे में नुकसान हो गया। मैं जाती तौर पर जानता हूँ इन कमेंट्स को। अस्तगफिरुल्लाह जी। एक बात फिर जो आपने फरमाया, ये बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है, लेकिन बिल्कुल सही रखा है। दुनिया जहां में चैरिटी हो रही है, क्योंकि कैमरे लगे होंगे ना जी, पीछे, बैनर्स लगे होंगे, पीछे ट्रिगर चलेगा, और हज भी करवाए जा रहे हैं, उम्रे भी करवाए जा रहे हैं, देगी भी चढ़ाई जा रही है, दुनिया देखेगी ना। दिल से पूछें ये किसके लिए हो रहा है? नमोद नुमाइश के लिए। अब सख्त मिसाल सुने, सूरह माऊन हम पढ़ते हैं, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। क्या आपने उस शख्स को देखा जो बदले को झुठलाता है, बदले के दिन को झुठलाता है? कौन है? यतीम को धक्के देता है, मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं दिलाता। मुफस्सिरीन ने लिखा है अव्वलन ये अबू जहल का जिक्र है। अच्छा, अबू जहल के बारे में हम सीरत की किताबों में पढ़ते हैं, वो तो हाजियों को खिलाता था, हाजियों को पिलाता था, खाने काबा की इंतजामात में खर्च करता था, लेकिन घर पे कोई मांगने आता तो धक्के देता था। घर पर कोई सवाल करने आता धक्के देता था। भाई जो घर पर आके मांगेगा उसकी कौन फूडी लेगा? सही बात। उसकी कौन मार्केटिंग करेगा? कौन देखेगा भाई जनाब हजरत फलां ने जो है वो पता ही किसी को नहीं। अपने रिश्तेदार को पहुंचाएंगे, फुप्पो को, कज़न को, चाचा के बेटे को, अम्मा के रिश्तेदार को, कौन सी तस्वीर खींचेगी? तो वहाँ तो देते हुए जान निकलती है। पब्लिक में जनाब हाहू होगी, बड़ी वैल्यू हमारी होगी, हमारे लिंक्स बनेंगे जी। हाँ, हमें कोई पहचानेगा, हमारा नाम आएगा, व्यूज़ आएंगे जी, लाइक्स आएंगी मीडिया की ज़बान में। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है सख्त मिसाल अबू जहल की। दुनिया जहाँ में दिखाने के लिए वो लाखों लगा देता था, लेकिन जहाँ डिजर्विंग बंदा आ रहा है वहाँ धक्के दे रहा है। तो ये तो आज हमारे भी हो रहा है, जो आपने दुखती रग पे से याद रखा है। इधर जाके खर्च हो रहा है, उधर जाके खर्च हो रहा है, इधर जाके खर्च हो रहा है, उधर जाके खर्च हो रहा है, और अपने नाक के नीचे जो बैठे हुए हैं, अपने मुलाजमीन घरों में हो सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ अपनी फैक्ट्री में, कंपनी में, इदारे में हो सकते हैं। वो खुदा के बंदो, ये तो तुम्हारी किफ़ालत में आ गए हैं, इनका तो हक भी ज़्यादा बनता है। तो एक बेयर मिनिमम वेज वो कि गलत है, मतलब 37,000 एक बंदा कम से कम, अगर उसकी एक बीवी 2 बच्चे हों और वो किराए के मकान में भी रहता हो, बना दे बजट। मैं भी फैमिली वाला, आप भी फैमिली वाले, नहीं बन सकता बजट, तो भाई कम से कम उसको जीने का हक दे दें। और अगर आप अपनी ज़कात वगैरह भी दे रहे हैं तो ये आपके डिजर्विंग है, जिनको आप जानते हो। और याद रखिएगा इनकी दुआएं मिलेंगी आपको। हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, बहुत सारे एतबारात से उसमें नुक्ते हैं। हल तुनसरूना व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हें मदद दी जाती है, तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से। तो अगर मुलाजमीन है तो माली तौर पर वो कमज़ोर हैं, मनसब के अतबार से भी कमज़ोर हैं और माशरती अतबार से भी कमज़ोर हैं, ख़ानदान के लोग होंगे जो डिज़र्व होंगे वो भी कमज़ोर हैं। तो इन कमज़ोरों पर ख़र्च करोगे, अल्लाह तुम्हारे माल में, कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। हाँ,
میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے کاروبار ہیں, اور ان کے امپلائیز ان سے بڑے خوش ہیں. ٹیکنیکلی جو بھی ٹرمنالوجی شاید آپ بہتر بتا سکیں گے. ہاں, امپلائی ریٹینشن ریٹ ان کا بڑا زبردست ہے. جناب یہ 30 سال سے ہمارے ہیں, یہ اب بھائی 30 سال اس کے ابا نے جاب کی, اب یہ 10 سال سے ہمارے ساتھ ہے. کاروبار ہمارا 50 سال پرانا ہے, اس خاندان کے 2 افراد نے 45 سال گزار دیے ہمارے ساتھ. یہ کون لوگ ہیں؟ اسی کراچی میں ہوں گے اور ہیں, لاہور میں بھی ہیں جی, جو اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں ماشاء اللہ, اور اللہ برکت دیتا ہے. اور ایسے حضرات کے بارے میں ایک بڑے بزنس مین نے یہ کہا کہ جو ان کے دوستوں کے کاروبار تھے, کہ ان تمام کی زکوٰۃ میرے پاس آتی ہے الحمدللہ, کہ میں آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. کہتے بیٹا 40 سال ہو گئے, ان میں سے کسی کی زکوٰۃ کم نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کاروبار میں اللہ نے اتنا نفع دیا تو زکوٰۃ بھی زیادہ ہوگی نا پھر. کہتے 40 سال سے ان لوگوں کی زکوٰۃ میں کمی واقع نہیں ہوئی, ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی ہے. اور ان میں یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ادارے کے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ امیر بن جائیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے کمپٹیٹر بن جائیں گے. جینے کا حق تو دے دیں ان کو. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے سر. ہمارے استاد سلیمان احمد صاحب جی آپ جی جانتے ہیں, اچھی طرح. سلیمان بھائی جی جی ماشاء اللہ. سلیمان بھائی اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک کمپنی کی کنسلٹنگ کے لیے گیا, وہاں پہ ہم رینڈملی نا پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں. جب اسسمنٹ ہوتی ہے نا تو امپلائیز میں سے کسی کو بھی بلا لیتے ہیں اور ان کو یہ پورا کانفیڈینس دیتے ہیں کہ آپ کی بات امپلائر تک نہیں پہنچے گی, بلکہ کسی تک بھی نہیں پہنچے گی. آپ ہم سے کھل کے ڈسکس کریں جو جو معاملات ہیں آپ کی فیکٹری میں, آپ کی کمپنی میں. تو ایک امپلائر تھا اس میں اندھا تھا, ان کو انہوں نے پک کر لیا, تو گپ شپ لگی, ان کو اس نے کانفیڈنس دیا. پہلے تو وہ بتا نہیں رہا تھا بالکل. اس نے کہا سر آپ یہ میری ایک آنکھ دیکھ رہے ہیں, میں ایک آنکھ سے اندھا ہوں, ایک آنکھ سے مجھے نظر آتا ہے. سر یہ میرا ان کی فیکٹری میں مشین پہ کام کرتے ہوئے میری یہ آنکھ ضائع ہوئی ہے. اور سر یہ جب میں ان کے پاس لے کے گیا, میری آنکھ اس وقت بچ سکتی تھی سر. انہوں نے کہا وہ بھائی ہم یو بی آئی پہ یا کوئی فنڈ ہوتا ہے اس پہ ہم پیسے جمع کراتے تو ہیں, تو ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ. جب وہاں لے کے گئے ہمارے ایڈمن والے ہمیں, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہاں پہ تو اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا, اس کا تو ہائی کیلیپر علاج ہے, اس کا تو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہوگا. اور وہ پتی لوگوں کی سر بات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ادھر پیسے جمع کراتے تو ہر مہینے کے کس لیے دیتے ہیں, اس لیے تو دیتے ہیں. بھائی نہیں ہو رہا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا. وہی بندہ امپلائی تھوڑے عرصے بعد, اچھا سلیمان بھائی نے آ کے رپورٹ وغیرہ جمع کرا دی, بھائی یہ معاملہ ہے, اس کو تو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے آ کے آپ کے امپلائی کی فلاح ہے, وہی تو آپ کو کما کے دے رہے ہیں, بیسیکلی امپلائی کما کے دے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ایئرپورٹ پہ ملا اپنی بچی کے ساتھ, اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا. سلیمان بھائی نے گپ شپ لگائی, انہوں نے کہا کیا ہوا ایسے یہ, وہ کہہ رہا یار میں تیسرے ملک جا رہا ہوں اور میری بیٹی کی آنکھ میں جو انفیکشن ہوا ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. تیسرے ملک جا رہا ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. سلیمان بھائی نے ان کو چائے پہ بٹھایا, کافی پہ بٹھایا. انہوں نے کہا کہ یار آپ کو پتہ ہے جب وہ امپلائی کا مسئلہ میں آپ کے پاس لے کے آیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے شجاع صاحب. اگر ہم یہاں پہ اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے نا, اچھا نہیں بوئیں گے بھائی کیکر بوئیں گے تو کیکر ہی نکلے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کیکر بوئیں دوستوں اور وہ نکل آئے آم. جیسے تیجا صاحب نے بات فرمائی کہ یہ 101% ہے, ڈو گڈ ہیو گڈ, یہ پکی بات ہے. سر سیکنڈ میں ہی پوچھنا چاہوں گا اس کا اگلا سوال آپ سے کہ اچھا آپ نے درمیان میں فرمایا کہ کنسلٹنسی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ محنت ہوتی ہے, اور بزنس کے حوالے سے بھی, تو تھوڑا سا آپ مجھے بھی بتائیں نا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ. سر اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 2 پروگرامز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے گول سیٹنگ کا اور ایک ہوتا ہے بزنس کنسلٹنگ. گول سیٹنگ میں لائف کوچنگ ہے فل فلیج, اور بزنس کنسلٹنگ میں فل فلیج بزنس کنسلٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہم سب سے پہلے سے کرتے یہ ہیں کہ مختلف جو بزنسز ہیں مسلم امہ کے بزنسز, اسپیشلی ہمارے بزنسز, ان کو ہم امت مسلمہ کا ایک ایسٹ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ پنپیں گے بڑھیں گے تو جو یہ چیریٹی کر سکتے ہیں وہ کوئی ایک امپلائی تو نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے امپلائی کی تو تنخواہ 2-4 5 لاکھ 10 لاکھ ہوتی ہے زیادہ. لیکن اگر بزنس اونر ہے تو ہم نے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جب شیریا کا مسئلہ بہت چل رہا تھا سر, ہم نے صرف آدھے گھنٹے اپنے ایک امپلائی سے اپنے ایک بزنس کلائنٹ سے بات کی. وہ ان کی کنسلٹنگ کے ڈیورنگ دی کنسلٹنگ آدھے گھنٹے میں انہوں نے 1 ارب روپیہ بیت السلام کو ڈونیٹ کر دیا سیریا کے, صرف آدھے گھنٹے کی بات. تو ہم یہ کہتے ہیں سر یہ جو بزنسز ہیں امت مسلمہ کے, کیوں آج یہودیوں کے بزنس تو بہت پنپ رہے اور ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے,
وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے مخلص ہیں. ہمارے یہاں نہ بزنس میں سکسیشن پلاننگ ہے سر, نہ ہمارے بزنس میں کوئی سبنس ہے, یعنی کہ باؤنڈنگ, فیملی باؤنڈنگ نہیں ہے. تیسری جنریشن میں آگے تو ٹوٹ جاتا ہے, دوسری جنریشن میں زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں, تیسری جنریشن میں کچھ پہنچ پاتے ہیں, اور وہ بھی جو پہنچ جاتے ہیں والا تیر مارتے ہیں, پھر چوتھی تک نہیں جا پاتے. ہمارا کیا غم ہے سر؟ ہمارا یہ غم ہے کہ وہ لیگیسی تک جائیں, وہ چلیں 200 سال, 500 سال, 600 سال. ابھی سر نیسلے نے اپنا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان کی بوٹل پہ 150 ایئرز لکھا ہوا آ رہا, انہوں نے 150 ایئرز منایا ہے ابھی, اب سے چند سال پہلے. میریٹ 250 سال ہو گئے سر. اسی طرح اور بھی بزنسز ہے. ایک بزنس کی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, آپ بلیو کریں گے 1400 سال وہ جاپنیز بزنس ہے, آج ان کی 14 یعنی کہ پتہ نہیں کون سی 56ویں جنریشن آ چکی. یہ وہ بزنسز ہیں یار. ہم یہ ہمارا شجا بھائی کہ ہمارے بزنسز کہاں ہیں؟ ہمارے پاس تو سب سے ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہے اسلام, ہم نے وہ چھوڑ دیا, اور ہم نے وہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم پورا کولیپس کر گئے, اور انہوں نے وہی آئیڈیالوجی پکڑ لی. تو اس میں اب ہم کیا کرتے ہیں سر, میں تھوڑی سی بات اپنی مکمل فرمان, اس میں ہم کیا کرتے ہیں سر, سب سے پہلے کوئی بھی بزنس کے جا کے ہم اسسمنٹ کرتے ہیں, 2 دن ہم ان سے لیتے ہیں اور ان کا پورا ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ بھائی آیا پرابلم کہاں ہے. اٹس جسٹ اے ریلیشن شپ بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ, کہ وہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا, ایسا نہیں ہے کہ بھائی اسی کا درد تھا تو ہم اسے اٹھانے میں تیرا بائی پاس ہوگا, ایسا نہیں. بلکہ ہم پہلے چیک کرتے ہیں, اس کا سٹی اسکین, ایم آر آئی, ایکس رے نکلواتے ہیں, آیا مسئلہ ہے بھی, وال کوئی بنشن ہے بھی یا نہیں, یا دوائیوں سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب اس کا پورا سٹی اسکین یعنی کہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, پورے اسسمنٹ ہو جاتی ہے, پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ چیلنجز ہے آپ کے پاس, اب اس کا یہ سولوشن ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو الحمدللہ جو ہماری ایکسپرٹیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی, پھر اس میں یہ نمبر آف ڈیز ہماری یہ لگیں گے, اس کی آپ کی انویسٹمنٹ یہ ہوگی اس پہ. ہم اس کا ایک پورا پیکیج دیتے ہیں. بھائی شادیوں پہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہو, گاڑیوں پہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہو, بزنس کنسلٹنگ میں تو لاکھوں روپیہ لگتا ہے, اور اربوں روپے کا بزنس بیچتا ہے, جس سے گاڑیاں ہو رہی ہیں, شادیاں آ رہی ہیں, جن سے سب کچھ چل رہا ہے تمہارا. اور ڈائلیما یہ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے, سیٹیا مائنڈ سیٹ کسی نے کہوں گا, وہ اس پہ پیسے لگانا نہیں چاہتے, اور آگے جا کے اپنا بزنس کے بعد ہٹتے ہیں. بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں سر, اتنی دور نکل جاتے ہیں بھائی بھائی سے. ایک بھائی ترقی کر کے اوپر چلا گیا, دوسرا بھائی نیچے آ گیا, بزنس ٹوٹنے کی وجہ سے. وہ بھائی ان کی فیملی سر ملنے سے بھی جاتے ہیں. یہ ڈر ہے سر ہم جیسے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا, ان کو سمجھاؤ, واضح نصیحت. اب واضح نصیحت کا وقت ہی نکل گیا, جو نصیحت کا تو یہ کام نہیں ہے. تو پورا جسے کہتے ہیں نا سر, سمندر کی تہن اتر کے موتی نکالنا ہے. اب واضح نصیحت تو موٹیویشن دے دیتے ہیں ایک حد تک, لیکن سر ایک کنسلٹنگ ہماری ہو رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں, دبئی میں چیف بزنس ہے ان کا, 2 بھائی ہیں, 14 سال سے لڑے ہوئے آپس میں. سر 3rd ڈے آف دی اسٹریٹجک ویژنز ورکشاپ, وہ اٹھ کے دونوں بھائی ملے, گلے, ماتھا چوما اور روئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے تھے, ہمیں پورے بزنس ٹوٹنے پہ جا رہا تھا, یعنی اسٹیک پہ لگا ہوا تھا, اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں اب وہ فلرش کر رہے ہیں. میں نے صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دی کہ یہ کرتی ہے بزنس کنسلٹنگ, جو ہم الحمدللہ اسلامک آئیڈیالوجی کو لے کے اس کو 1-on-1 ایڈریس کرتے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں, تاکہ وہ کھل کے اپنے چیلنجز, اس لیے کہ کوئی اس کو پرائیویسی کا تو اب ایشو نہیں ہے, کھل کے چیلنجز ہم سے ذکر کرے. پھر ہمارا اس کا پورا پروگرام ہے, ونس ان اے ویک پوری ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے, 4 مہینے تک یہ پورا چلتا ہے. وہ بلکہ 4 مہینے کیا, وہ تو پوری لانگ لائف. پریشان نہ ہو جائے, ورنہ 4 مہینے کا مطلب کنزیکٹیو 4 مہینے نہیں کنزیکٹیو نہیں, ہفتہ 1 دن 1.5 گھنٹے کی کلاس یہ ہوتا ہے اس میں نا. اور اس کا سر ہم نے بہت امپیکٹ دیکھا ہے ٹریننگ سے زیادہ. ٹریننگ میں تو پبلک ٹائم بھی لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا, 2 مہینے بعد وہ پھر اسی ٹریک پہ آ جاتے ہیں. سر یہ 4 مہینے کے نصاب طبیب نے بنایا, کسی وجہ سے بنایا نا, ایک کنسسٹنسی آ جاتی ہے. 4 مہینے کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا. تو 4 مہینے جب ہمارے ساتھ اس پورے پیٹرن پہ چلتا ہے نا سر, تو وہ ہیبچل ہو جاتا ہے اس چیز کا. اور پھر اس میں یہ چیز آہستہ 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 گرو کرتی رہتی ہے ماشاءاللہ, اور پھر برائیاں ختم ہوتی رہتی ہیں اور اچھائیاں بڑھتی رہتی ہیں. اس طرح سے یہ پورا پروگرام کا ماڈل ہے. چلیں ماشاءاللہ, اس پوڈ کاسٹ سے مجھے بھی سیکھنے کو ملتی ہے آپ سے نا, ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں, سچی بات یہ ہے. سر میں جو نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت معاشرے میں سچی بات ہے, اس کا بڑا یعنی کہ درد فیل کرتا ہوں. میرا الحمدللہ کوئی تبلیغ سے بھی تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم سے, کہ سر ہم ایک نہیں ہو کے دے رہے. بریلی بھائی ہیں ہمارے, دیوبندی بھائی ہیں ہمارے, جناب اہل حدیث بھائی ہیں ہمارے, اور جو اسلام میں فرقے بن گئے ہیں اب, جو کافر ہے نا سر, وہ یہ دیکھ کے نہیں ہمیں مار رہا کہ میں دیوبندی کو مار رہا ہوں, میں بریلوی کو مار رہا ہوں, میں اہل حدیث کو مار رہا ہوں. وہ یہ دیکھ کے مار رہا ہے میں مسلمان کو مار رہا ہوں. آپ آج غزہ میں دیکھ لیجئے, آپ سیریا میں دیکھ لیجئے, اور بھی یہاں پہ. سر یہ کس طریقے سے, اور تنظیم اسلامی اس میں بہت, مجھے پتا ہے, بہت زبردست رول پلے کر رہی ہے, اور بھی آگے کر سکتی ہے.
آپ کے توسط سے میں جاننا چاہوں گا سر، اس میں ہم وائٹل رول کیسے پلے کر سکتے ہیں کہ سارے سیکٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ایک مکے والی طاقت بنائی جائے، اسکیٹرڈ ہونے سے بہتر ہے؟ تو امت کے بھی کچھ گول سیٹ ہیں نا آلریڈی. امت بڑے پیارے الفاظ ہیں مولانا بزرگوں میں، مولانا انعام صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے کہ آج امت میں سے امت پناہ ختم ہو گیا ہے. تو بڑا سوچنے سے کم تر پر ہم جمع نہیں ہو سکتے. اب میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح ترجمہ قرآن کے ساتھ سلسلہ شروع کیا تھا. 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، اور پورے قرآن کا ترجمہ بیان ہوتا ہے. تراویح ساتھ ساتھ چلتی ہے. 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جائے گا، پہلے ترجمہ تشریح ہوگی، پھر 4 رکعت، پھر ترجمہ تشریح، پھر 8 رکعت، پھر چائے کا بریک، پھر ترجمہ تشریح، پھر 4 اور 4 رکعت اور. تو اس میں ہم کراچی میں بھی بہت سی جگہ کر رہے ہیں، 40 جگہوں پر، پاکستان بھر میں 150 جگہوں پر. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ قرآن ہمارا کامن ہے، لیکن اگلا سوال ہے کہ ہمارے تو ترجمے الگ ہیں، ہمارے تشریحات الگ ہیں. اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کل ہی رات بات ہوئی تھی، کل ہی ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 64 کا مطالعہ کر رہے تھے. نصارہ سے کلام ہوتا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. نصارہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ان کو اتنا بڑا ڈفرینس، یہ اللہ کو مانتے ہیں. تو قرآن کرے یہاں سے بات شروع کرو. ایک اصول یہ ہے کہ کامن فیکٹرز پر آ جاؤ. مثلا عقائد کی بھی بات کریں نا تو بیسک عقائد سب کے سیم ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، نبیوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد زندگی پر، جنت پر، جہنم پر، اینڈ سو آن. بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہیں، اور امت میں 98-99% ایشوز پر اتفاق ہے. ہم لوگ 1% کو لے کے بیٹھے ہوئے. بھائی نماز پر اتفاق ہے، ہاتھ اوپر ہو کے نیچے ہو کے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. ہمارے رات میں تراویح ہوتی ہے، آمین زور سے کہنے والے بھی آتے ہیں، آمین آہستہ کہنے والے بھی آتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہمارے نظر. رات ہی میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں وہاں پر. تو پہلی بات، قرآن سے کسی طرح جوڑ دیں. اب سوال ہے بھائی قرآن تو مطلب دیوبندیوں کا ترجمہ، بریلویوں کا. وہ بھائی پاکستان میں یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کروا دیا ہے. کراچی کا ایک ادارہ ہے دین فاؤنڈیشن اس کا نام، اور کراچی کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے اسٹیبلش کیا تھا 2009 میں، اور 2010 میں بھی ڈے 1 سے وہاں پر منسلک ہوں الحمدللہ. 2010 سے ہم نے قرآن پاک کے سلیبس پہ کام شروع کیا. کٹ شارٹ اسٹوری 7 پارٹس میں مکمل قرآن ہے، اور آسان ترجمہ، ایکسرسائز بڑی افیکٹو، مورل لیسنس اور اگریڈ اپون کانٹینٹ. فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن نے 2018 میں علماء کی کمیٹی بنائی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ. آئی ریپیٹ اگین، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، کیونکہ 5 بڑے بڑے وفاق ہیں، بورڈز ہیں علماء کے. ان 5 کے ایک بڑے عالم اس کمیٹی کا پارٹ. اور 2018 سے 2020 کے آغاز تک 20 مرتبہ ہم بیٹھے اسلام آباد میں. میں خود علم فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. 3 سال کے بعد ان تمام علماء نے سائن کر دیا. صرف ترجمہ نہیں ہے، مورل ایسنس، پیغمبروں کی سٹوریز، صورتوں کا انٹروڈکشن اور ایکسرسائزز، سب کچھ تشریح بھی مختصر ہے. سب پر سب نے سائن کر دیا. اس وقت پاکستان میں 1,30,00,000 اسٹوڈنٹس یہ اگریڈ اپون قرآن کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ کے تحت گریڈ 9 سے گریڈ 12 میں 50 مارکس کا کمپلسری پیپر ہو رہا ہے قرآن کی ٹرانسلیشن کا. سر سندھ میں نہیں؟ بس دعا کر، میں نے رات بھی بڑی دعا کروائی خدا کی قسم. بلوچستان بھی آن بورڈ آ رہا ہے، آزاد کشمیر بھی آن بورڈ آ جائے گا انشاءاللہ. گلگت بلتستان والے کہہ رہے ہیں ہم بھی آ جائیں گے. سندھ والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. جی سر اس کے لیے یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، جی ان کے پاس اگر سر ان کے علم میں ہے، استاد جی کے علم میں ہے، اور اچھی طرح ان کے علم میں ہے، اور انہوں نے کئی جگہ پروموٹ بھی کیا ہے اس چیز کو الحمدللہ. تمام بڑے علماء آن بورڈ ہیں الحمدللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب. اسٹیبلشمنٹ کے بعد پھر ضرور جائیں. ہاں جی بالکل بالکل. دلچسپ بات ہے کہ وہاں سے بھی ہم نے گزارش کی کہ کیونکہ اس میں کوئی میرا لینا دینا تو کچھ نہیں ہے نا، آپ کا ہمارا اس میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ کچھ تو نہیں ہے نا. آخرت سنور جائے، قوم میں سے کرپشن ختم ہو جائے، وہ نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جڑاؤ نہ ہو. تو یہ بات جب ہم کہتے ہیں قرآن، تو پھر کون سا قرآن؟ تو بھائی مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک ایس اور رات میں قرآن کا ترجمہ بیان کر، اسی ترجمے کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا لائیو ٹیلی کاسٹ میں انشاءاللہ اس قرآن میں جوڑا ہے، اور یہ قرآن جوڑے گا. تو پہلی بات قرآن سے جوڑیں. کیوں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کون سی کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ میں؟ صرف قرآن. میں دیوبندی، بریلوی، حدیث قرآن ہی پڑھوں گا، میں اور کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتا. میں اللہ اس کانٹینٹ سے، اس سلیبس سے اتنی مرتبہ ہمیں گزارنا چاہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر سب کا اتفاق ہے.
حضور کی ذات پر تو سب کا اتفاق ہے نا. حضور کے مشن کی طرف آ جائیں. حضور طائف کی گلیوں میں گئے دعوت کا کام کرنے. حضور بدر میں احد میں کھڑے ہوئے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے. امت میں ہاتھ اوپر اور نیچے ہو, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, مانگ درمیان سے نکالنی ہے یا سائڈ سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دعوت کے کام میں اختلاف نہیں ہے, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے کام میں اختلاف نہیں ہے. اور دو خوبصورت آیات جہاں اللہ تعالیٰ تفرقے کا ذکر کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا اگر تم یہ کر لو. سورہ آل عمران آیت 103 ہے, آل عمران 103, یا سورہ آل عمران وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے کا لفظ ہے نا, اللہ کی کتاب کو, قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. قرآن واقعتاً تھامو گے تفرقہ ختم ہوگا. 1. نمبر 2 سورہ شورى آیت نمبر 13 ہے. شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی, پھر تفرقہ. اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, تفرقے میں مبتلا نہ ہو. کتاب واقعتاً تھامیں گے, عام کر دیں اس قرآن کو, تفرقہ ختم ہوگا. اور اتنا بڑا آبجیکٹو کہ دین اسٹیبلش کرنا ہے. دیکھیں میری انگلی کٹ جائے نا تو میں چیختا ہوں, اگر میرا ہاتھ کٹ جائے تو یہ انگلی یاد بھی نہیں رہے گی نا. آج ہم ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے, آمین زور سے, آہستہ, 8 رکعتیں 20, انہی چکروں میں کیوں ہم نے کل دین کو اتنا سا کر دیا. دین کو اتنا بڑا سمجھ لیں جو کہ ہے, اور دین کے بڑے آبجیکٹو کو کہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ پھر وہ انگلی کا کٹ مجھے یاد نہیں رہے گا. سر 5% ہے خلافی مسائل پر, 5% ہے. عارض بھائی 1% آئی کین چیلنج. میں ابھی لسٹ میں آپ کو لسٹ رات میں نے لسٹ گنوائی تو بچوں نے کہا پپا اتنی ساری باتیں بول دی آپ نے, کیونکہ ہماری فیملی بھی ساتھ جاتی ہے رات کے پروگرام میں. میں نے عرض کیا رات میں پروگرام میں, جھوٹ سے بچو, سچ بولو, وعدہ خلافی سے بچو, وعدہ پورا کرو, خیانت سے بچو, امانت پوری کرو, ناپ تول کی کمی نہ کرو, سود خوری نہ کرو, رشوت نہ کماؤ, بے پردگی نہ کرو, نگاہوں کی حفاظت کرو, ماں باپ کا ادب کرو, رشتہ دار کا حق ادا کرو, رزق حلال گھر میں لے کر آؤ, ہاں بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو, نماز وقت پر ادا کرو, زکوٰۃ صحیح ادا کرو, حج استطاعت ہے تو ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو. کہاں مسئلہ ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ عدالتی فیصلے خدا کے حکم کے مطابق کرو, کوئی اختلاف ہے؟ وہ بھائی اگریڈ اپون 99. تو اتنے بڑے پر لے آئے نا تو انشاءاللہ ہمارے اختلافات ختم ہوں گے. اور غزہ کے بچوں کو ہم دیکھتے رہے نا, سیریا کے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھتے رہے نا, برما کے لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, کشمیر شاید ہم بھولے ہوئے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں نا تو ہمارا آپس کا یہ محبت والا رشتہ اور بڑھے گا, اور جب بڑا مشن سامنے ہوگا تو چھوٹی چھوٹی مسائل کو ہمیں برداشت کرنا آسان ہوگا. سر بہت سیر پلب آپ نے الحمدللہ سارے ماشاءاللہ آنسرز کیے ہیں, مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا. سیکنڈ یہ جو بلکہ لاسٹ کوشچن ہے میرا, وہ یہ کہ جو ہمارا سود کا مسئلہ ہے اس وقت, جو کہ کوشش بھی کی گئی پارلیمنٹ میں اور کہہ بھی دیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ یعنی کہ مجھے نہیں لگتا کہ سیریس ہے گورنمنٹ اس میں کہ باقاعدہ سود کو ایلیمینیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے کیا ماشاءاللہ ہم تنظیم اسلامی کو ہم نے دیکھا کہ بہت آگے اس نے کام کیا بڑھ چڑھ کے, اس کے لیے ہمارا کیا فیوچر لایا عمل ہے؟ اس میں اصل میں 2 ٹوک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ساری کارروائیاں ہوئی ہیں عدالتوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور جو پارلیمنٹ میں ہوا نا وہ ایک لالی پاپ ہمیں دیا گیا ہے, جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے نا ہمارے, اس میں وہ انہوں نے لکھ دیا جی وہ ڈسمبر 31 2027 کو سود ختم ہو جائے گا. بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں. میں پورے 2 ٹوک انداز میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس سے کہ یہ جملہ جہاں لکھا ہوا ہے نا کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ پرنسپلز اور پالیسیز ہیں, ان پر آپ کوئی کیس فائٹ نہیں کر سکتے. وہاں وہیں لکھا ہوا ہے, حاکمیت اللہ کی وہیں لکھا ہوا ہے, کتاب و سنت کی بالادستیوں کی وہیں لکھا ہوا ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, اگر گورنمنٹ اس کی خلاف ورزی کرے تو کوئی کیس آپ فائل نہیں کر سکتے. تو خوبصورت لکھا ہوا ہے وہ, یہ بے وقوف بنایا ہمیں ان لوگوں نے. نمبر 1. نمبر 2, 78 برس کی تاریخ میں جتنے فوجی حکمراں ہیں اور جتنے ہمارے سول حکمراں ہیں, تمام سیاسی جماعتیں, تمام کے تمام, اور تمام ہمارے فوجی حکمراں, کسی ایک میں سنسیئرٹی نہیں تھی کہ وہ سود کا خاتمہ کریں, ان کی ترجیحات میں شامل نہیں. نمبر 3, تنظیم اسلامی نے بھی فائٹ کیا, جماعت اسلامی نے بھی ہمارے ساتھ فائٹ کیا ہے, اور ہمیں شکوہ رہا, اور علماء نے بھی شکوہ کیا. عدالت میں علماء نہیں گئے الا ماشاءاللہ اکا دکا, لیکن فائٹ ہوتی رہی ہے. اور 1991 کا ورڈکٹ آیا تھا 157 پیجز کا فیڈرل شریعت کورٹ کا. سر مفتی تقی عثمانی صاحب نے, وہ بعد میں آئے تھے, یہ 91 کی بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کا ذکر آئے گا ابھی 1999 والے میں انشاءاللہ. تو فرسٹ ٹائم آیا 1991 میں, اس کے پیچھے بھی ہسٹری میں وہ تفصیل ہو جائے گی. اور نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی چلے گئے اسٹے لے کر, اور 91 کا ورڈکٹ کھڑا لا, جس نے کہا تھا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے جو کہ حرام ہے, ختم کرو.
نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی چلے گئے، اس کے بعد پھر کچھ بات چلی تو سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں گیا معاملہ، کیونکہ فیڈرل شریعت کی بات اوپر آپ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں، وہاں پر 1250 پیجز کا ورڈکٹ آیا، جس میں 250 پیجز مفتی تقی عثمانی صاحب کے تھے اور ایک صدیقی صاحب جج تھے، ان کے 500 پیجز تھے، اور دنیا بھر سے علماء، اسکالرز، اکانومسٹ، بینکرز تشریف لائے، سارے دلائل کے بعد پھر یہی فیصلہ آیا فیڈرل شریعت کورٹ، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا کہ بینک انٹرسٹ ربا ختم کرو، یہ حرام، اسلام میں حرام ہے۔ جنرل مشرف نے بینچ بدل دیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات کو ہٹا دیا، ایک اور نیا بینچ بنایا، اس نے اٹھا کے دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈال دیا، وہیں پہ کھیلنا شروع کر دیا۔ 2002 سے 2020 تک پھر تنظیم اسلامی نے بھی فائٹ کیا اور جماعت اسلامی بھی فائٹ کیا، سیریسنس نہیں تھی، سیریسنس آئی کو 2019-20 میں آ کے جا کر، تو 20 سال کے بعد دوبارہ فیصلہ آیا فیڈرل شریعت کورٹ کا، میں بھی گیا تھا الحمدللہ، 2022 رمضان میں آیا تھا، 26 اپریل غالباً، تو میں بھی گیا، سراج الحق صاحب تھے جو امیر جماعت اسلامی سابقہ، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد نیشنل بینک اور بہت سارے بینک، اسٹیٹ بینک، پھر چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں، اب کیس وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج ہم وہیں کھڑے ہوئے جہاں سے میری پیدائش کے دن سے ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ 1973 کے آئین میں لکھا ہے آرٹیکل 38F میں کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے۔ وہ بھائی جلد از جلد کسے کہتے ہیں؟ میرے تو بال سفید ہو گئے، میں 50 سال کا ہو گیا، یہ تماشا ہوا ہے، کھلواڑ ہوا ہے، انٹلیکچولی، لیگلی، دلائل کی بنیاد پر سب ثابت شدہ باتیں، مگر ان ہمارے حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک نہیں۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ تنظیم اسلامی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس نے اپنی سی کوشش کی ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو بہت بڑا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ختم نبوت کی تحریک، اچھا یہ الفاظ اگلے میرے نہیں، یہ الفاظ ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب کے، انہوں نے فرمایا تھا ایک فورم پر جو جماعت اسلامی کے تحت تھا، میں بھی گیا تھا، کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے تحریک چلائی تھی عقیدے کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، سڑکوں پر آئے تھے نا، قربانیاں دی تھی نا، گولیاں کھائی تھی نا، جانیں دی تھی نا، تب ہم نے قادیانیوں کا مسئلہ نمٹایا تھا 1974 کے اندر۔ وہ کہتے ہیں وہ عقیدے کی بات تھی، میں ایڈ کر رہا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا معاملہ ہے، واہ، اس کے خاتمے کے لیے اسی طرح کی تحریک کی ضرورت ہے اور علماء کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم اسلامی بینکنگ کو تو لے کے چل رہے ہیں، مگر سب کو پتہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں کتنی مجبوریاں، کتنے پرابلمز ہیں، وہ اپنی اصل پر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اوپر سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے امبریلا کو نہ ہٹایا جائے اور اپنی اصل روح پر ہم اسلامی معیشت کو لانے کی بات نہ کریں۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، میں کراچی رہتا ہوں، کراچی میں ہمارا براٹ اپ ہے، کراچی والے پورے شہر کو ہڑتال پہ بند کروا دیتے ہیں، سڑکیں جام، سڑکوں پہ بلاک کروا دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، روٹی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے، اپنے کسی قائد کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا دین سوتیلا ہے، اللہ کا دین یتیم ہے، اللہ کا دین لاوارث ہے، اللہ کا حکم کیا ہے وہ لاوارث ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم مار دھار کے قائل نہیں ہیں، لیکن پانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو کیونکہ ضرورت ہے، بجلی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو کیونکہ ضرورت ہے، تو اللہ کا دین ضرورت نہیں ہے، سود کے خاتمے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک بچہ اگر آج پیدا ہو 2.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا اس سود کی نحوست کی وجہ سے، تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ حق ہمارا بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو جب تک کہ پبلک پریشر اور علماء کو لیڈ کرنا چاہیے، ہمیں وے آؤٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے، علماء کھڑے ہوں، لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور حکمرانوں پر پریشر ڈالا جائے۔ ہم دنیا جہاں کے پریشرز ڈالتے ہیں تو شریعت کے حکم کے نفاذ کے لیے پریشر کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کے سوا کوئی وے آؤٹ سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ انٹلیکچولی، ایکڈیمکلی، لیگلی سارے کام کر کے ہم دیکھ چکے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی دوستوں جو کہ جس طرح جوہر صاحب نے فرمایا۔ میں ایک چیز اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم سود لینا اور دینا چھوڑ دیں، یہ میں اور آپ تہیہ کر لیں، انشاءاللہ یہ بینک خود بخود گھٹنے ٹیکیں گے۔ یہ تو کوشش ہے اپنی جگہ جو کہ کرنی ہے مسلم ہے، لیکن میں اور آپ، میرے اور آپ کے بزنس دینے کی وجہ سے یہ پنپ رہے ہیں نا، میں اور آپ اپنا بزنس دینا ان سے چھوڑ دیں، آج چھوڑ دیں، آپ دیکھیں ان کا 2-3 سالوں میں یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ شجاع صاحب آپ کے ٹائم دینے کا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے پریشیس ٹائم کا۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ لگے رہیے ہمارے لیے، ہمارے چینل کی توسط سے جہاں بھی ہماری ہیلپ کی آپ کو ضرورت ہو ہم لوگ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستوں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ عمل والے بنیں اور ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم۔